السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج ہمارا سبق نمبر 22 ہے اور سورہ نور کے مضامین کا کچھ خلاصہ کل بیان ہوا اور بقیہ حصہ آج ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آخر تک ہم ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا وہ تمہارے اندر ہی کی ایک جماعت ہے، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو مسلمان مردوں اور عورتوں نے ایک دوسرے کی بابت نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کے باعث تم پر کوئی بڑی آفت آ جائے، جبکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اس کو ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں، معاذ اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ اس کو بے حیائی اور بدی ہی کا کام کرنے کو کہے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل والے اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کرے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اس دن جب کہ ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان کاموں کی جو کہ یہ لوگ کرتے تھے۔ اس دن اللہ ان کو واجبی بدلہ پورا پورا دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، کھولنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہ رہتا ہو، ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپوں پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے مملوک پر یا زیر دست مرد پر جو کچھ غرض نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی ناواقف ہیں، وہ اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی مخفی زینت معلوم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور تم میں جو بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہوں ان کا بھی، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں ان کو چاہیے کہ وہ ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکوں میں جو مکاتب ہونے کے طالب ہوں تو ان کو مکاتب بنا لو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو پیشاب پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تم کو حاصل ہو جائے۔ اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ اس جبر کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک شیشہ کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جسے ایک چمکدار تارا وہ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، اس کا تیل ایسا ہے گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی وہ خود بخود جل اٹھے گا، روشنی کے اوپر روشنی۔ اللہ اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایسے گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے وہ بلند کیے جائیں، اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اس میں صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز کی اقامت سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی کہ اللہ انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے اور ان کو مزید اپنے فضل سے نوازے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب، پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ نہ پایا، اور اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا، بس اس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہو، اور اوپر تلے بہت سے اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور چڑیاں بھی پر کو پھیلائے ہوئے، ہر ایک اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم بارش کو دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے نکلتی ہے، اور وہ آسمان سے، اس کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کے بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کو اچک لے جائے گی۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پیروں پر چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے،
بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، مگر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ خدا کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ روح گردانی کرتا ہے، اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو وہ اس کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے؟ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ کہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور وہ اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی سخت قسمیں، کہ اگر تم ان کو حکم دو تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت چاہیے، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم روح گردانی کرو گے تو رسول پر وہ بوجھ ہے جو اس پر ڈالا گیا ہے، اور تم پر وہ بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے۔ اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو زمین میں اقتدار دے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد اس کو امن سے بدل لے گا۔ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائیں، اور جو اس کے بعد انکار کریں تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ ان کی انکار کر رہے ہیں ان کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے مملوکوں، غلاموں کو اور تم میں جو بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو 3 وقتوں میں اجازت لینا چاہیے، فجر کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر۔ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آتے جاتے رہتے ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اس طرح اجازت لے جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، اور اگر وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں، اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ تم پر کوئی تنگی ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو بابرکت دعا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو جب تک تم سے اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان کو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
तुम लोग रसूल के बुलाने को इस तरह का बुलाना ना समझो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। अल्लाह तुम में से उन लोगों को जानता है जो एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से चले जाते। बस जो लोग उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको डरना चाहिए कि उन पर कोई आजमाइश आ जाए या उनको एक दर्दनाक अजाब पकड़ ले। याद रखो जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह का है। अल्लाह इस हालत को जानता है जिस पर तुम हो, और जिस दिन लोग इसकी तरफ लाए जाएंगे तो जो कुछ उन्होंने किया था वो इससे उनको बाखबर कर देगा, और अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। ये सूरा नूर की आयत का तर्जुमा था। तो कल हमारा सबक पहुंचा था सूरा नूर की आयत नंबर 11 तक, कि जहां से उस वाक्य का आगाज हो रहा है कि जिसको वाक्य इफक के नाम से याद करते हैं। और ये वाक्य हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक है कि उन पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी, नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने जिना किया। तो उसके बाद जो सूरत अहवाल पेश आई थी उसका तज़किरा कुछ कल हुआ था और कुछ का तज़किरा आज करते हैं। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ही राविया है, वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब आप सफर में जाते तो अपनी बीवियों के दरमियान कुरा डालते और जिसका नाम निकलता उसे सफर में साथ ले जाते। जब हस्वे मामूल एक मर्तबा एक लड़ाई से कबल आपने हमारे दरमियान कुरा डाला, इसमें मेरा नाम निकल आया, सो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चली गई। इस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, चुनाचे मुझे एक हौदज में बिठाकर ऊंट पर चढ़ा दिया जाता और इसी तरह उतार लिया जाता। बहरहाल हम इसी तरह सफर करते रहे। जब इस जिहाद से लौटे वापस हुए और हम मदीना के नजदीक पहुंचे तो एक रात आपने बाद अज़ क़ियाम कूच के लिए ऐलान कराया। तो जब कूच के लिए पुकारा गया तो मैं भी उठी और हाजत के लिए चली गई और लश्कर से दूर निकल गई। जब हाजत से फारिग हुई और अपनी जगह आई तो अब जो मैंने अपने सीने पर हाथ रखा तो मालूम हुआ कि मेरा हार टूटकर गिर गया। मैं फिर लौटी और हार ढूंढने लगी और इसे ढूंढने में मुझे देर हो गई। उधर वो लोग आन पहुंचे जो मेरा हौदज उठाया करते थे। वो समझे मैं हौदज में बैठी हुई हूँ, सो उन्होंने इस हौदज को उठाकर मेरे ऊंट पर रख दिया जिस पर मैं सवार हुआ करती। इस जमाने में औरतें हल्की फुल्की हुआ करती थीं, जरा सा खाना खाती थीं और मोटी और पुरगोश्त नहीं होती। इसलिए जब हौदज उठाने वालों ने हौदज उठाया, हौदज कहते हैं खवातीन को बिठाने के लिए ऊंट के ऊपर एक सीट बनाई जाती थी और उसके ऊपर कपड़ा ताना जाता था, उसको कहते हैं हौदज। तो हौदज उठाने वालों ने हौदज उठाया तो उन्होंने इसके हल्का होने को महसूस नहीं किया। दूसरा में इस वक्त थी भी एक कमसिन लड़की, गर्ज ये कि उन्होंने ऊंट को उठाया और रवाना हो गए। जब सारा लश्कर वहां से चला गया, इस वक्त मेरा हार मिला। जो मैं पड़ाव की जगह आई तो क्या देखती हूँ कि वहां ना कोई बात करने वाला है और ना कोई जवाब देने वाला। आखिर मजबूर होकर मैं इस मुकाम पर चली गई जहां मैं ठहरी थी। मैंने सोचा कि जब काफिले वाले मुझे हौदज में ना पाएंगे, यहीं ढूंढते हुए मुझे वापस आएंगे। सो नाचार में इस जगह बैठी थी कि इतने में मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। एक शख्स था सफवान बिन मुअत्तल ज़कवानी, वो इत्तेफाकन रह जाने वाली अशिया उठाने के लिए लश्कर के पीछे रहा करता था। वो जो मेरी जगह आया तो इसने देखा कि कोई शख्स सो रहा है। फिर करीब आते उसने मुझे पहचान लिया क्योंकि पर्दे का हुक्म उतरने से पहले उसने मुझे देखा था। चुनाचे अब इसने मुझे पहचान कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो मेरी आंख खुल गई। मैंने फौरन चादर से अपना मुंह छुपा लिया। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का ये जुमला आपने याद रखना है क्योंकि इसका ताल्लुक आगे पर्दे के साथ आएगा। हजरत आयशा क्या फरमाती हैं कि मैंने चादर से फौरन अपना मुंह छुपा लिया। इसका मतलब ये है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने चेहरे का पर्दा किया करती थी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं ना कि जिस्म के बाकी हिस्से का तो पर्दा है लेकिन चेहरे का पर्दा नहीं है, चेहरे को खुला रख सकते हैं। तो लिहाजा इसमें उन लोगों का रद्द है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कि जब वो शख्स सामने आया तो आपने फौरन अपना चेहरा छुपा लिया। तो इसका मतलब जब पर्दे के अहकाम नाज़िल हो गए तो सहाबियात उम्महातुल मोमिनीन
وہ پردہ کیا کرتی تھیں اور پردے میں اپنا چہرہ چھپایا کرتی تھیں۔ فرماتی میں نے فوراً چادر سے اپنا منہ چھپا لیا، اللہ کی قسم نہ ہم دونوں نے کوئی بات کی اور نہ میں نے اس کی کوئی بات سنی سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ کو آگے سے پکڑے ہوئے چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم دونوں سخت گرمی کے وقت ٹھیک دوپہر کو لشکر میں پہنچے۔ اس وقت لشکر کے لوگ آرام کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھے، پھر جو لوگ تباہ ہونے والے تھے وہ تباہ ہوئے، اور ان طوفان اٹھانے والوں کا سرغنہ عبداللہ بن ابی تھا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو اس بہتان میں شامل ہوئے، جنہوں نے بہتان لگایا کہ وہ تباہ ہونے والے تباہ ہوئے، اور ان کا سرغنہ کون تھا؟ وہ تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ میں سفر سے مدینہ آئی تو بیمار ہو گئی اور 1 مہینے تک یہ بیماری چلتی رہی۔ ادھر لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا تھا، تاہم مجھے کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ذرا سا شک اس وجہ سے تو ہوتا تھا کہ جیسی شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے کرتے تھے ویسی میں نے اس بیماری میں نہیں پائی۔ آپ اندر آ کر سلام کرتے اور صرف یہ پوچھتے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے اور پھر واپس چلے جاتے۔ اس بات سے مجھے شک ہوتا، لیکن اس طوفان کی تہمت لگانے کے طوفان کی مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ جب میں بیماری سے ذرا صحت یاب ہوئی تو مستہ کی ماں کے ساتھ میں مناسا کی طرف گئی۔ وہاں ہم لوگ قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے اور ہم صرف رات کو ہی قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے۔ اس زمانہ میں ہمارے گھروں میں کے ساتھ بیت الخلا نہیں بنے تھے اور ہم اگلے زمانے کے عربوں کی طرح جنگل میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ گھروں میں بیت الخلا بنانے سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی۔ خیر، میں اور مستہ قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ وہ ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور ان کی والدہ وہ صخر بن عامر کی بیٹی اور ابوبکر کی خالہ تھی۔ ان کے بیٹے مستہ بن اساسہ ہیں۔ تو جب میں اور وہ دونوں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف واپس آ رہی تھیں تو اس وقت ان کا پاؤں ان کی چادر میں الجھا اور وہ گر پڑی اور کہنے لگی مستہ برباد ہو جائے۔ میں نے کہا تم نے بری بات کہی، مستہ تو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا تھا اور تم اس کو برا کہتی ہو، یعنی بدری صحابیوں کا تو اللہ پاک نے بڑی تعریف کی ہے، تم ان کو برا کہہ رہی ہو۔ انہوں نے کہا ارے کیا تم نے مستہ کی بات نہیں سنی؟ میں نے کہا کیا بات؟ تو جب انہوں نے سب حالات بیان کیے تو میری بیماری اور بڑھی۔ یعنی اب یہاں پر جو مستہ ہے نا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی، اور وہ بھی یہ تہمت لگانے والوں میں شامل تھے۔ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ از راہ ہمدردی ان کو کچھ نہ کچھ پیسے دیا کرتے تھے، چونکہ غریب تھے اور ان کے پاس پیسے کی تنگی ہوا کرتی تھی، تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق اپنی طرف سے ان کو کچھ نہ کچھ خرچہ دیا کرتے تھے، لہذا انہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں سے وہ بھی تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ نے سلام کیا تو پوچھا اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے عرض کی آپ مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ میری نیت یہ تھی کہ میں ان کے پاس جا کر اس خبر کی تصدیق کروں۔ آپ نے اجازت دے دی، میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی آئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا اے اماں یہ لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جو بیوی ہوتی ہے اگر وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جائے تو اپنے خامن سے کیا لے؟ اجازت لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے اجازت لی، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر مدینہ میں حضور پاک کے گھر سے کہیں زیادہ دور نہیں تھا، لیکن قریب گھر تھا۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ اپنے ابو امی کے گھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ ان کے خامن تھے ان سے پوچھ کر جایا کرتی۔ تو انہوں نے کہا اے بیٹی تو اتنا رنج نہ کر، اللہ کی قسم ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب کسی خوبصورت خاتون کی سوکنے ہوں اور شوہر اس کو چاہتا ہو تو وہ سوکنے ایسی تدبیریں کرتی رہتی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگ ایسی باتیں منہ سے نکال رہے؟ کہتی ہیں کہ وہ ساری رات روتے ہوئے گزری، میں صبح تک نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ نیند آئی مجھے، صبح کو بھی میں رو رہی تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب وہی اترنے میں دیر ہوتے دیکھی، علی اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ان سے پوچھا اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے سلسلہ میں ان سے مشورہ لیا۔ اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنا تعلق خاطر ہے، یعنی حضرت عائشہ سے کتنی محبت ہے، وہ یہ جانتے۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، وہ آپ کی بیوی ہے اور ہم ان کو نیک سمجھ۔ حضرت علی سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر عورتوں کی تنگی نہیں رکھی، اور بہت سی عورتیں ہیں، لیکن آپ ذرا لونڈی بریرہ سے تو پوچھ لیجئے، وہ سچ سچ ان کا حال بتا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور پوچھا، بریرہ، کیا تو نے عائشہ سے کبھی کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے ان کی پاک دامنی میں شک پیدا ہو؟ بریرہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے تو کبھی کوئی بات ان میں عیب کی نہیں دیکھی۔ اتنی بات ضرور ہے، کبھی کم عمر لڑکی ہیں، گھر میں آٹا گوندا ہوا رکھا ہوتا ہے اور وہ سو جاتی ہیں تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور اسی دن آپ نے عبداللہ بن ابی کی شکایت کی۔ آپ منبر پر چڑھے اور فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اس شخص سے کون میرا بدلہ لیتا ہے جس کی اذیت رسائی اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہے؟ اللہ کی قسم، میں اپنی بیوی کے بارے میں سوائے خیر کے کوئی بات نہیں جانتا، اور نہ اس شخص میں جس پر تہمت لگائی گئی ہے، یعنی کہ وہی صفوان، سوائے خیر کی کوئی بات جانتا ہوں۔ وہ جب کبھی میرے گھر گیا تو میرے ساتھ گیا۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ جو ایک صحابی ہیں، وہ غصے میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا، جی میں اس سے بدلہ لیتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں تو ہم آپ کا حکم بجا لائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر صحابہ کرام کے جذبات کا تذکرہ کیا، اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی طرح پھر سارا دن گزر گیا کہ میں سارا دن مسلسل روتی رہی، نہ آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی۔ اب جب دوسری صبح ہوئی تو میرے ماں باپ بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور میں 2 رات اور 1 دن سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس عرصہ میں مجھے نہ نیند آتی تھی اور نہ آنسو تھمتے تھے۔ والدین سوچنے لگے کہیں روتے روتے میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ میرے ماں باپ بھی میرے پاس تھے اور میں رو رہی تھی۔ انصار کی ایک عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اسے اجازت دے دی اور وہ بھی میرے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ حالانکہ جس دن سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی اس دن سے آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ تہمت کے بعد 1 مہینہ تک آپ نے انتظار کیا اور میرے معاملہ میں کوئی وحی آپ پر نہیں آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ آپ نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، اے عائشہ، مجھے تمہاری طرف سے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ عنقریب تمہاری پاک دامنی بیان کر دے گا، اور اگر تم کسی گناہ میں آلودہ ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ بندہ اگر اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل کر چکے تو اچانک میرے آنسو بند ہو گئے، اور ایسے بند ہوئے کہ پھر ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں۔ بالآخر میں نے خود ہی کہنا شروع کیا۔ اس وقت میں ایک کم سن لڑکی تھی، قرآن بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم آپ لوگوں نے یہ بات سنی اور وہ بات آپ لوگوں کے دل میں جم گئی اور آپ لوگوں نے اس کو سچ سمجھا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ میری تصدیق نہیں کریں گے، لیکن اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ تصدیق کریں گے۔ اللہ کی قسم میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کوئی مثال نہیں سوائے یوسف کے والد کے اس ارشاد کے کہ انہوں نے کہا تھا، بس صبر ہی اچھا ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا منہ پھیر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے معلوم تھا
اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، سو وہ ضرور میری پاک دامنی بیان کرے گا۔ مگر مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا جو قیامت تک پڑھا جائے گا، کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کلام کرے گا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے معاملہ میں کوئی خواب دکھا دیا جائے گا جس کے ذریعے سے اللہ میری پاک دامنی ظاہر کر دے گا۔ پھر اللہ کی قسم، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے جہاں بیٹھے ہوئے تھے سرکے بھی نہ تھے، نہ گھر کا کوئی آدمی باہر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور وہی کیفیت آپ پر طاری ہوئی جو وحی کے نازل ہوتے وقت طاری ہوتی تھی، یعنی آپ کو پسینہ آ گیا اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے جسم اطہر سے ڈھلنے لگا، حالانکہ سردی کے دن تھے۔ یہ کیفیت آپ پر اس وحی کی شدت کی وجہ سے طاری ہوتی تھی جو آپ پر نازل ہوتی تھی۔ الغرض، جب وحی کی حالت موقوف ہو گئی تو آپ مسکرائے، اور پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی۔ اس وقت میری والدہ کہنے لگی، اٹھو آپ کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں تو آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو بس اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کے سلسلہ میں 10 آیتیں نازل فرمائیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 4750۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، جس شخص نے اس تہمت کا بڑا بوجھ اٹھایا تھا وہ عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ جب میری برات کی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے برات پر مشتمل آیات کو تلاوت فرمایا۔ اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حکم دیا کہ 2 مردوں، یعنی حسان بن ثابت جو کہ مشہور شاعر صحابی ہیں، اور مصطح بن اساسہ وہی جو حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی ہیں، ان 2 مردوں اور ایک عورت کا نام ہے حمنہ بنت جہش کو حد قذف لگائی جائے، چنانچہ ان کو حد کے کوڑے مارے گئے۔ حد قذف سے مراد وہی بہتان لگانے کی جو سزا ہے، تو چونکہ انہوں نے بہتان لگایا تھا تو لہذا ان کو سزا بھی دی گئی۔ تو یہ ہے واقعہ افق کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صداقت کی اور پاک دامنی کی گواہی اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو یہاں سے اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی، ان کا مقام مرتبہ، ان کی فضیلت و عظمت، یہ سب ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے آپ پر بہتان لگایا، الزام لگایا، تہمت لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی آپ کی ذات کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ اور آج تک بہت سارے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو بنیاد بنا کر ان پر تہمت لگاتے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ تو آپ کے زمانہ میں بھی لوگوں نے آپ پر تہمت لگا کر اپنا منہ کالا کیا، آج بھی لوگ کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت فرمائے۔ لیکن اس کے لیے صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عزت اور مقام مرتبے کی جس بلندی کو پہنچی ہوئی ہیں، وہاں پر ان لوگوں کی طعن و تشنیع نہیں پہنچتی ہے۔ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص آسمان کے سورج کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، تو اس کا وہ تھوکا ہوا تھوک وہ سورج تک تو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ الٹا ان کے منہ پر ہی آ گرتا ہے۔ تو یہ جو آج تک زبان درازی کر رہے ہیں، ان کی اس زبان درازی سے ان کی عزت و عظمت اور شرف میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ساری کی ساری ان کی یہ بد زبانی اور بد اخلاقی اور تہمت وہ انہی کی طرف لوٹتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے دنیا میں بھی سیاہ ہیں اور یہ قیامت کے دن بھی رسوا اور شرمندہ ہوں گے۔ اس کے بعد وہ آیات ہیں جو 10 آیات نازل ہوئی، تو آگے آیت نمبر 12 میں فرمایا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کی گئی ہے، اور انہیں احساس دلایا گیا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں،
اسلام ان سے تقاضا کرتا ہے جس طرح ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے تو دوسروں کے بارے میں بھی ایسا ہی گمان کرے، اس کو دوسرے کے بارے میں سوء ظن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے، یعنی وہی اصول کہ جب تک کوئی 4 گواہ نہیں لائے گا تو وہ شخص جھوٹا ہوگا۔ تو یہاں اس آیت میں مسلمانوں کو ایک حکم دیا گیا کہ جب عبداللہ بن ابی نے یہ بات اپنی زبان سے کہی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس سے کہتے دیکھو بھائی، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، عائشہ کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو، تو پھر 4 گواہ لاؤ، اور اگر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو پھر تم خاموش ہو جاؤ، اپنا منہ بند کرو، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں چونکہ تم جھوٹے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر دنیا آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے تم پر بہت بڑا عذاب وہ تمہیں نازل ہوتا۔ تو اس میں مسلمانوں کو عتاب کیا گیا ہے کہ ان پر احسان بھی جتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے تمہیں معاف کر دیا، وگرنہ تمہیں ایسی غلطی کی تھی کہ اس پر تمہیں سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر آگے فرمایا جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے اور اپنے منہ سے بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اخلاقی طور پر اس معاملے میں کتنے پست ہو گئے تھے کہ اس خبر کو سن کر بغیر تحقیق کیے دوسروں سے بیان کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ افواہ لوگوں میں پھیلانے سے تم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بات اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی تھی۔ اس کا تعلق رسول اللہ، عائشہ اور ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت و ناموس سے تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتی تھیں کہ جب تم اپنی زبانوں سے اس جھوٹ کو مسلسل پھیلا رہے تھے، یعنی تم ام المومنین کے بارے میں جو بات کر رہے تھے تو اسے ایک معمولی اور ہلکی بات سمجھتے تھے۔ ام المومنین اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نہ ہوتی تو پھر بھی یہ کوئی ہلکی اور معمولی بات نہیں تھی، مگر وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم رسول کی بیوی کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ فرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تم لوگوں نے یہ بری بات سنی اسی وقت اس کا انکار کر دیتے اور اپنی زبان پر ایک کلمہ بھی ایسا نہ آنے دیتے جس سے یہ افتراء پردازی لوگوں میں پھیلتی، اور صاف کہہ دیتے یہ نبی کی عزت و ناموس کے خلاف ایک سازش اور افتراء پردازی ہے، اور اگر دل میں کوئی وسوسہ خیال آیا بھی تھا تو زبان سے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرما لیا ہے، جب تک وہ زبان سے نہ کہیں یا اسے عمل میں نہ لائیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات جو وہ سنے اسے آگے بیان کر دے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپا لیتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ دوبارہ کبھی ایسا کام کرو اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں ان مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے جن سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا کہ اگر تم لوگ مخلص مسلمان ہوگے تو جب تک زندہ رہو گے دوبارہ کسی مسلمان مرد یا عورت کے بارے میں ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کرو گے۔ آگے آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ یقیناً اللہ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، تو تہمت لگانے والوں پر فوراً عذاب آ جاتا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرما رہے تھے میری امت کا ہر فرد درگزر کے قابل ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں گے، اور یہ بھی اعلانیہ گناہ میں سے ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کا کام کرے، پھر صبح کو باوجود اس بات کے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، وہ کہے کہ اے فلاں شخص گزشتہ رات میں نے اس طرح کیا، حالانکہ اس نے وہ رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی، اور یہ صبح کو وہ پردہ چاک کر رہا ہے جو اللہ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ یعنی انسان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی وہ تشہیر نہ کرے، بلکہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو اس کو پردے میں ہی رہنے دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور آگے آیت ہے آیت نمبر 22 جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رویے کا تذکرہ ہے کہ مصطح بن اساسہ، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی ہیں اور غریب تھے، حضرت ابوبکر ان پر خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ اس تہمت میں شامل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح بن اساسہ پر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل کی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لے کہ قرابت والوں اور مسکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی یہ آیت جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائی، اور پھر پوری 10 آیتیں۔ تو جب یہ آیتیں میری پاک دامنی ظاہر کرنے کے لیے اتری تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو مصطح بن اساسہ سے رشتہ داری اور مفلسی کی وجہ سے خرچ کیا کرتے، کہنے لگے اللہ کی قسم اب میں مصطح کو کبھی کچھ نہیں دوں گا، اس نے عائشہ کے متعلق اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، تو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو سنا کہ اللہ پاک فرما رہے تم پسند نہیں کرتے، تم بھی لوگوں کو معاف کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے درگزر کرے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، تو لہذا میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی غصہ تو بہت تھا، لیکن انہوں نے اس غصہ پر قابو پایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر، ایک آیت سن کر اپنے دل کا غصہ ختم کیا اور فوراً معاف کر دیا۔ تو یہی صحابہ کرام کو ترہ امتیاز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا، کوئی آیت آ جاتی، تو وہ اس پر عمل کرتے تھے، اور اپنی ذات کو، اپنی انا کو، اپنی پسند ناپسند کو وہ ایک طرف کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی ہے۔ لہذا ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی حدیث جب ہم سن لیں فوراً اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ چونکہ ہمارا سبق آج وہ 45 منٹ کا تھا تو اس لیے وقت تمام ہوا، اس کے بعد شاید آپ کی کوئی دوسری کلاس ہوگی، تو اس صورت میں احکام تو اور بھی ہیں تو وہ بھی آج مکمل نہیں ہوئے، تو انشاءاللہ کل سے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا زیادہ ہوگا، تو اس کے جو مضامین ہیں میں چاہوں گا ان کو ایک دفعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، تو وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔